قانون کے مطابق جس طرح پاس کرنے چاہیے ویسے پاس کر رہی ہے. جیسے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ میں سنگل بینچ میں فیصلے دے دوں یا 3 بنچوں کے بینچ اپنی مرضی کا بنا کے فیصلہ دے دوں, قانونی طور پر میرا فیصلہ چلے گا. یہی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ جو قرارداد پاس کر لے وہ پارلیمنٹ کا قانون ہے, وہ 22 کروڑ عوام کی ول ہے. دیکھیں نا بات تو یہ بنتی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو اگلی بات کہنے والا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آئندہ 3-4 ہفتے پاکستان کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ ہے. سارے اداروں نے اپنی فیلئر دکھا دی ہے. ایک ادارے نے کہہ دیا ہم نان پولیٹیکل ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ غیر سیاسی ضرور ہیں, غیر محب وطن نہیں ہے. یہ میں ٹانٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں. کہنا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ادارہ بھی پاکستان کی اس صورتحال پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں جا سکتا, دیکھ نہیں سکتا. لازمی نہیں کہ وہ مارشل لگا کے انٹروین کریں, اور بہت طریقے ہوتے ہیں. یہ آپ کا جو سٹرکچر ہے آئین کے تحت جو چل رہا ہے یہ فی الحال چلتا ہوا اس طرح کچھ ہونے والا ہے. یعنی کہ یہ صرف مجھے یہ نہیں کہ اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہے کچھ ہونے والا ہے, تجزیہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زیادہ چل نہیں سکتا. اور مجھے ایک اور بات عرض کر دوں آپ سے, مجھے انٹرنیشنل سچویشن میں پاکستان کے ریفرنس سے ایک تبدیلی ہوتی دکھائی دیتی ہے. ہمیں امریکہ صرف استعمال کرتا ہے کہ علاقائی قوت کے طور پر افغانستان کے خلاف, اور اسٹریٹجک پارٹنر اس کا انڈیا ہے. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چین بنتا ہے, لیکن ہماری خاص طور پر ہم مسلح افواج جو ہیں وہ اس بات کو پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کر پائی تھی, خاص پچھلے آرمی چیف کے زمانے میں. اب لگتا ہے کہ ہمیں ریئلائز کر دیا ہے کہ ہمیں سی پیک سے ہٹا کر کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہمارا. اب IMF کے بارے میں ہم ذرا نہیں گیا ساگرار, وہاں نہیں گیا, وہ عمرہ کرنے چلا گیا, آ جائے گا وہاں سے. وہ سی پیک وہ کہتے ہیں کہ IMF کو اب اگر یعنی لگتا یہ ہے اب آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے جو بجٹ رکے ہوئے تھے آخری سمائی کے, اسی چکر میں IMF وہ کل ریلیز کر دیے انہوں نے. وہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اب خوشحالی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے, ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ چین نے کوئی واضح اشارے دیے ہیں جو وہ اس زمانے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کریں وہ حرکت جو آپ کر رہے ہیں. نہیں لیکن میر صاحب بھی بہت سارے جو قرضے ہم نے دینے ہیں اس میں زیادہ تر تو ہم نے چائنا کے ویسے ہی چائنا اگر کوئی ہمیں دینا چاہتا سگنل تو یہ کہے بھائی یہ قرضے دیں آپ واپس. چائنا اگر ہمارے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جی اس کو میں دیکھ لوں گا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ ختم ہو ساری میجر پیمنٹ مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہم کہیں گے IMF سے ہم کہیں گے بھی ہمارے ساتھ بندوں کی طرح رہتے ہو تو رہو, ہم ممبر ہیں آپ کے, اور آپ 6 مہینے سے لٹکائے بیٹھے ہو, سال سے لٹکائے بیٹھے ہو, کس بات پہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ اب آخر میں کیا چاہتے ہو؟ کبھی ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ دوسرے ملکوں سے ہمیں گارنٹی لے کے دو کہ آپ ہماری مدد کرو گے؟ کبھی ہوا ہے یہ آج کل تاریخ میں؟ نہیں, لیکن آپ ان کے معاہدے توڑتے رہتے ہیں نا. نہیں کوئی معاہدہ توڑنے کی بات نہیں ہے. وہ مسلط کر رہے ہیں ساری چیزیں. دنیا کے کس ملک کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں مسلط کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہوں جو اشارتاً پارلیمنٹ میں کہہ بھی دی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے بھی, کچھ اور نے, کہ ہم اپنے احساسوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارا میزائل پروگرام ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا نہیں, یہ تو ریفیوٹ ہو چکی ہے نا بات. یہ تو ریفیوٹ نہیں ہو چکی یہ بات. ہم پہ ہر طرح کا پریشر پڑا ہے اور پڑ رہا ہوگا. اب ہم نے کھڑے ہو گئے, چین کے ساتھ ہمارے بگڑے ہوئے تعلقات بحال ہو گئے. سی پیک گوادر پورٹ بند تھی وہ ہم نے چلا دی ہے. خنجراب بائی پاس جو تھا کئی مہینوں سے بند پڑا تھا, اس میں ٹریفک شروع ہو گئی ہے. ہم نے اپنے ترقیاتی پروگرام شروع کر دیے ہیں. چین نے ہمیں وقت سے پہلے ہماری یعنی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا ہمارے سعودی عرب کی طرح دوست جو UAE کے دوست کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو ہم پیسے دیں گے. انہوں نے ہمیں پہلے ہی پیسے ہمارے ری شیڈول کر دیے اور جو پیسے کچھ دینے دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اشارہ ادھر سے ملا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہم ایک دم سی پیک کی طرف جا رہے ہیں. میں ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ بریدنگ سپیس آئی ہے. اس بریدنگ سپیس میں ہمیں تمام اداروں کو اکارڈنگلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس وقت میں, ہمیں ایکٹ کرنا پڑے گا. عدلیہ کو بھی, فوج کو بھی, دوسرے اداروں کو بھی, پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب یہ حکومت رجیم چینج ہوئی ہے, عمران کی آئی ہے, تو آپ اس زمانے کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں اور ڈیٹیل دیکھ لیں. اگر آپ کو ڈاکومنٹ تک رسائی ہو تو ڈاکومنٹ دیکھ لیں. ساری لڑائی سی پیک کے خلاف. سارے آپ کے جو باہر سے آتے تھے ڈپلومیٹ سی پیک کے خلاف بولتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی. اور IMF کیا ہے؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا باپ بن کے ہمارے سر پہ بیٹھ گیا. اس وقت جن لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے, چائنا کے یہاں جو امبیسڈر اور کونسلر تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کہتے رہے خدا کے لیے
اپنی حکومتوں کو سمجھائیں یہ غلط ٹریپ میں پھنس رہے ہیں، ہم پھنسے ہیں. اب اس سے نکلنے کا وقت ہے، اس میں عدالتوں کو بھی جو رول ادا کرنا پڑ سکتا ہے وہ انہیں کرنا پڑے گا. سر عدالتیں رول تو ادا کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آئین کی سپریمیسی کے لیے. آئین کی سپریمیسی میں 3 سوال اور بھی اٹھائے گئے تھے. ایک یہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا ایک آؤٹ سائڈر اس طرح اسمبلی کے ممبران کو، چیف منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ تم اسمبلی توڑ دو، اور وہ وداؤٹ دی کنسیپٹ آف اسمبلی، جبکہ اسمبلی یعنی کہ آئین میں کیا لکھا ہوا اسمبلی کب توڑی جا سکتی ہے، جو شرائط لکھی ہیں وہ پوری کرتی ہے. کیا یہ تو نہیں اس کی مرضی ہے کہ جب چاہے توڑ دے؟ کیا وہ پوری کرتا ہے؟ یہ اطہر ملا نے سوال اٹھایا تھا. دوسرا سوال بعد میں اٹھتا ہے، کیا آپ نے سوچا ہے کہ اکٹھے الیکشن کرانے کی جو ایک منطق تھی یا ایک حکمت تھی وہ اس میں پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں جو آپ نے ایڈریس نہیں کیے. آپ نے یہ تو فیصلہ میں بھی کر سکتا ہوں 90 دن میں کرا لو. سر یہ جو 90 دن میں کرانا مشکل ہو رہا ہے نا. اب کیا ہو رہا ہے سر؟ وہ سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے نا کہ آپ کروائیں، مطلب آپ گورنمنٹ کو کرانا نہیں چاہتی تو نہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کیا کرے گی سپریم کورٹ؟ کیا کر لے گی؟ لیکن کو سب لوگوں کو سزائیں ہوں گی نا سر. پھر جب آپ سپریم کورٹ کا آرڈر سزائیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کر دیا جائے. سر وہ یہی ہے نا کہ وہ آرڈر کو ڈیفائی ایکسٹرا ایمرجنسی لگ جائے، ان پر کچھ ہو جائے. میں کہتا ہوں آپ جمہوریت کو رول بیک کر رہے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں سر، یہ ایک سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار آئین دیتا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں سپریم کورٹ کے پاس جی ایک فرد واحد کے پاس نہیں. لیکن اس وقت فرد واحد اگر فرد واحد بننا وہ اسی قانون کو روک رہا ہے. اس کا تو انٹرسٹ کلیش ہے. وہ قانون پاس ہوا ہے، وہی بینچ بنا رہا ہے، وہی بینچ بنا کر توڑ رہا ہے اور کہتا ہے یہ قانون نہیں بنا سکتے. وہ تو اس کا تو انٹرسٹ کلیش ہے اور کوئی پاور سپریم کورٹ سے نہیں جا رہی. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرو، 3 بندے بیٹھ کے فیصلہ کرو، بینچ فکسنگ نہیں کرو. آپ اگر جو یہ اب کہہ دیا لا منسٹر نے 2 جج جو لیے گئے جونیئر، میں تو تیار نہیں تھا، ایک طرح کا چیف جسٹس کے دباؤ کی وجہ سے ماننا پڑا. اب مزید جو 2 جج چاہیے آپ کو، وہ اس چیف جسٹس کی مرضی سے نہیں آئیں گے. آپ کا سپریم کورٹ اب مکمل ہوگا تو وہ جج آئیں گے جو اس چیف جسٹس کی مرضی کے نہیں ہوں گے. کب آئیں گے؟ یا تو آنے والے دنوں کا انتظار کیا جائے. یعنی کہ یہ واحد آدمی ہے جس کو اتنی بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی کہ اس کے نامزد کیے ہوئے ججز جو تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے. پھر بعد میں کمپرومائز کیا ہوگا اس نے کچھ کر کے، ان کو لایا گیا، دوبارہ میٹنگ کی گئی. تو بات یہ ہے کہ کمپرومائز تو پھر انہوں نے بھی کیا ہے، کرنا پڑے گا ان کو. اگر نہیں کریں گے تو پھر میر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ کی اور جوڈیشری کی ایک بالکل ٹسل شروع ہو چکی ہے، اور آپ گورنمنٹ سے زیادہ وہ پارلیمنٹ تک لے گئی ہے گورنمنٹ، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازیاں کرتی ہے، پارلیمنٹ بل پاس کری. آج بھی اب جب سپریم کورٹ نے کہا کہ فنڈ جاری کریں، اور وہ اسٹیٹ بینک نے تو کہا جی ہم نے الوکیٹ کر دی ہیں، لیکن ہم جاری جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جو فنڈز ہیں وہ الوکیٹ کر دی ہیں، وہ آپ نے کہا اب ہم جاری کیسے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. آپ کہیں کہ جی میری مرضی کے بغیر میرے پیسے مجھ سے لے لیں.